قرآن مجید نے سورہ قریش میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ قریش کے انس الفت کے باعث جو انس انہیں موسم گرما اور سرما کے دونوں تجارتی سفروں کے ساتھ ہے، یہ انس ان کے حق میں راستے کے خطرات نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئے اور ان خطرات کو ان کے رب نے مٹائے ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کی بھوک کو مٹایا اور خوف کو امن میں بدلا۔ ایک عربی شاعر نے ہاشم کی سخاوت اور تجارتی سفروں کا ذکر اپنے اشعار میں اس طرح کیا ہے، یہ ابن حشام میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: ہاشم وہ شخص ہے جس نے مکہ مکرمہ میں اپنی قحط زدہ اور بھوک سے نڈھال قوم کے لیے سرید تیار کیا اور موسم سرما اور موسم گرما میں 2 تجارتی اسفار کی بنیاد ڈالی۔ ایک ایسا ہی تجارتی سفر درپیش تھا۔ ہاشم پورے اہتمام کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اس وقت اسے یثرب کہتے تھے۔ قبیلے کے سردار عمرو بن لبید تھے۔ انہوں نے ہاشم کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں مقام و منصب کے مطابق ٹھہرایا۔ عمرو بن لبید بڑے ہی باحیثیت حسب و نسب والے شخص تھے۔ انہیں اپنے پائے کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا تھا کہ جس سے وہ اپنی عفیفہ اور طاہرہ بیٹی سلمہ کی شادی کر سکیں۔ قدرت کو بھی سنجوگ منظور تھا۔ ہاشم نے اس سلسلے میں پیشکش کی تو ان کا خاندانی پس منظر دیکھتے ہوئے عمرو بن لبید نے فوراً درخواست منظور کی اور ساتھ ہی شرط رکھی کہ لڑکی اپنی اولاد کے ہمراہ میکے ہی میں رہے گی۔ یہ شرط ہاشم نے قبول کر لی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ چند روز ہاشم وہیں رکے، پھر تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ واپسی پر بیوی کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب دوسرے تجارتی سفر کا موقع آیا تو پھر بیوی کو ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر خود آگے چلے گئے۔ پھر انہیں سلمہ کو دیکھنا دوبارہ نصیب نہ ہوا۔ نوجوان ہی تھے کہ سفر سے واپس آتے ہوئے مقام غزہ میں فوت ہو گئے۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ سلمہ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے ہاں ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا تو قدرے ان کا غم ہلکا ہوا۔ بیٹے میں انہیں مرحوم شوہر کی شبیہ نظر آنے لگی۔ انہوں نے نومولود کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بال سفید ہوں۔ یہ جب پیدا ہوئے تو اسی وقت ان کے کچھ بال سفید تھے۔ اسے بزرگی، سیادت اور دانائی کی علامت سمجھا گیا اور یہ بچہ پیدائش کے وقت ہی سے سب کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا بن گیا۔ جو دیکھتا قربان ہو جاتا۔ قدرت نے دل مو لینے والے خصائل عطا فرمائے تھے۔ حرکات و سکنات، اطوار و عادات اور باتوں میں ایک شان انفرادیت رکھی تھی جو بھانپنے والے کو فوراً محسوس ہو جاتی تھی۔ ماں نونہال کی یہ شان دیکھتی تو اپنا غم بھول جاتی۔ اسے بیٹے کا مستقبل درخشاں نظر آتا۔ وہ تصور میں اسے سیادت کی کرسی پر بیٹھا دیکھتی تو خوشی سے بے قابو ہو جاتی اور سینے سے چپکا کر خوب پیار کرتی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور شیبہ 7 سال کا ہو گیا۔